جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہاری ہیں، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد لگانا۔ وہ تم کو راہ دکھائے گا، وہ تمہاری بگڑی بنائے گا، وہ تمہاری قسمت کو پلٹے گا اور تمہارا خالی دامن بھر جائے گا۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کی بجائے، در در جولی پھیلانے کی بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کی بجائے، اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے جھکتے ہو، راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہو، تو جان لو کہ بہت جلد اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھو، ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ چہچہاتی خوشیوں سے بھرا وہ حسین آنگن تمہارا بھی منتظر ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اب یہ طویل آزمائش اختتام پذیر ہونے کو ہو اور تمہاری منزل 2 قدم کے فاصلے پر ہو۔ تمہاری خوشیوں کا وہ حسین دروازہ تم پر کھلنے ہی والا ہو، جن خوشیوں کو تم نے تہجد میں سجدہ ریز ہو کر مانگا تھا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اللہ سے تعلق۔ ہماری زندگیوں میں تاریکیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ اللہ پل بھر میں کہانیاں بدلنے پر قادر ہے، اور جہاں تم اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرا رکھ کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے۔ تب وہ تمہیں ناممکن سے ممکن کے معجزات سے متعارف کرواتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب لوگوں کی باتیں اور ٹھوکریں ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالات کے جواب نہیں دیتے اور جواب دینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب اللہ خود دیتا ہے، اور جب جواب عرش سے آتے ہیں پھر کوئی دلیل کام نہیں آتی، پھر ڈرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ رحیم تو ہے مگر اسے ڈرانا بھی خوب آتا ہے، وہ القہار بھی ہے، اور یاد رکھو تیرا رب بولنے والا نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو تم چاہو وہ بہتر ہو، ضروری ہے جو اللہ چاہے وہ بہترین ہو، کیونکہ تمہارا چاہنا غلط ہو سکتا ہے مگر اللہ کا چاہنا اور تمہیں عطا کرنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دل بے آباد اور بے چین ہونے لگے، سکون کم اور دم گھٹنے لگے، تو رات کے آخری پہر رب کے حضور حاضر ہو جایا کرو، وہ تمہارے دل کو اپنی رحمت سے آباد کر دے گا اور تمہارا دل سکون سے بھر دے گا۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ جو انسان عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے گا ہر روز، وہ انسان عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو آج سے آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ 30 آیات پر مشتمل اس چھوٹی سی سورہ کو ضرور پڑھ کر سونا ہے، یہ ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، یاد رکھیں۔